اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے، میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. آج ایک بہت منفرد موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. منفرد ہے، الگ ہے، مگر جتنے افراد حج پہ جانے کے خواہش مند ہیں اور جس طریقے سے لوگ اس سال حج پر گئے ہیں، پروردگار سب کو حج اور عمرہ اور زیارات پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ان کے لیے خاص طور پہ جو اپنا حج کرنے کے لیے، واجب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے کام آنے والی یہ چیز ہے، اور اس پر غور کیا جائے، اس پہ فکر کی جائے، اور آئندہ جب یہ انشاءاللہ وقت آئے تو اس چیز کا خیال رکھا جائے. وہ کیا چیز ہے جو میں آج آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی حج کا موسم آتا ہے، حج کی درخواستیں وصول کی جاتی ہیں، امام بارگاہوں میں، مساجد میں اعلان ہو جاتے ہیں کہ جو حج پہ جانا چاہتا ہے اپنے پاسپورٹ وغیرہ جو ہیں وہ جمع کروا دیں. اور اس دفعہ تو ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی رقم جو 10 لاکھ سے بھی اوپر چلی گیا، جس کا حج کا جو خرچہ ہے وہ بھی بتا دیا گیا. ان تمام کاموں کا آغاز جیسے ہی ہوتا ہے تو اب جو بندہ حج پہ جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اپنے پاسپورٹ جمع کروا دیتا ہے، ان افراد کو علماء دو چیزوں پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. ایک مسئلہ تقلید اور دوسرا مسئلہ خمس. تقلید کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کی ہے کہ نہیں کی، اگر کی ہے تو کس نیت سے کی ہے تو اس کے اوپر قائم ہیں یا عمل بھی کرتے ہیں، یا فقط ایک نام سیکھ لیا ہے مراجع کا کہ وہ نام یاد ہے کہ ہم اس کے مقلد ہیں، کتاب پڑھی ہے، وہ رسالہ علمیہ جو ہے اس کا مطالعہ کیا ہے کہ نہیں کیا. یعنی کہ تقلید جن کی درست نہیں ہوتی ان کی تقلید کروائی جاتی ہے، درست کروائی جاتی ہے. جن کی تقلید سرے سے ہی نہیں، ان کو تقلید کی اہمیت اجاگر کی جاتی ہے، اور ان کو تقلید کے موضوع پر بریف کر کے ان کو حج سے پہلے تقلید کے دائرے میں لے کر آیا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے اعمال کو چاہتے ہیں، اپنی عبادات کو چاہتے ہیں کہ درجہ قبولیت ملے، تو آپ کو چاہیے کہ تقلید جو ہے وہ پہلے کر لیں کہ آپ کس مراجع کے فتاوے کے مطابق عمل انجام دے رہے ہیں. اور دوسرا جو کام ہے وہ خمس کے اعتبار سے، کہ خمس کی بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے. بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے حج پہ جانا ہے تو حج پہ جانے جو پیسے آپ نے نکالے ہیں حج کے لیے، آپ کو وہ چاہیے کہ اس کا خمس ادا کریں، اس کا خمس ادا کریں، اس کا خمس ادا کریں. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے نیک کاموں کی طرف اس کی رغبت ہو جائے. یقیناً حاجی کے اعمال کو بہتر کرنے کے لیے، حاجی کے اعمال کی قبولیت کے لیے وہ ان دو کاموں کی طرف بہت زیادہ زور اور شدت کے ساتھ اس پر کام کرتے ہیں. یہاں پر تقلید کا جو موضوع ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو یقیناً وہ کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے. دوسرا جو خمس ہے، اس پر تھوڑی ساری گفتگو ہے کہ کیا ہر حج پہ جانے والے پہ واجب ہے کہ وہ خمس دے؟ اگر خمس نہیں دیتا تو پھر کیا اس کا حج ہے یا نہیں؟ اس ٹاپک پہ 2-4 منٹ آپ کے لوں گا اور آپ کی ذہن کو تمام کروں گا. سب سے پہلی بات یہ، خمس ہوتا کب ہے؟ کسی پر خمس واجب کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس اس رقم کو 1 سال ہو جائے، پھر اس کے اوپر 5واں حصہ جو ہے وہ خمس کا بنتا ہے. جس شخص کے پاس اسی سال پیسوں کا بندوبست ہوا، وہ اسی سال حج پہ جا رہا ہے، اس پہ خمس نہیں ہے، وہ خمس نہیں دے گا. خمس ہوگا کب؟ کہ جب اس کے پاس پورے سال وہ پیسے پڑے رہے، وہ رقم پڑی رہی، پھر اس کے اوپر خمس بنتا ہے. جس کا انتظام ہی اس سال ہوا ہے، پروردگار نے کرم کیا، کوئی انعام نکل گیا، کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی وہ بندوبست ہو گیا، کوئی وراثت میں سے کوئی حصہ اس کو مل گیا، کوئی معاملات ہو گئے اور اچانک اس کا حج پہ جانے کا پروگرام بن گیا.
اب اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے۔ دوسرا، اگر کوئی کسی کو حج کرواتا ہے، یعنی کہ اب اس کے پاس بھی تو پیسے پورا سال نہیں رہے، اس نے فوری طور پر پروگرام بنایا کہ اس کو حج کروا دیا جائے، یا یہ دیکھا جائے کہ شوہر اپنی بیوی کو حج کرواتا ہے، اب بیوی پر خمس نہیں ہے، شوہر نے خمس دیا ہے یا نہیں دیا وہ اس کا معاملہ ہے، بیوی کے اوپر خمس نہیں ہے، گفٹ کے اوپر خمس نہیں ہوتا۔ اب اتنے امور ہیں کہ جن پر خمس نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اب ان افراد نے خمس نہیں دیا، کیوں نہیں دی، ان کا حج ہوا کہ نہیں ہوا؟ اصل میں یہ ہمارے مومنین جو حج کرنے جاتے ہیں وہ خمس کی زیادہ تاکید کی وجہ سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ خمس بھی حج کی قبولیت کا، عبادت کا ایک جز ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ خمس ایک الگ عبادت ہے، حج ایک الگ عبادت ہے، خمس کا الگ معاملہ ہے، حج کا الگ معاملہ ہے۔ لیکن اتنی زیادہ تاکید جب سنتے ہیں تو وہ جس نے پورا سال محنت کر کے پائی پائی جوڑ کے حج کے پیسوں کو نہ جانے کس طریقے سے پاپڑ بیل بیل کر وہ اکٹھے کیا ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میری اتنی خون پسینے کی کمائی جو میں نے حج کے لیے اکٹھی کی ہے، ایک خمس نہ دینے کی وجہ سے اگر میرا قبول نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ یا وہ امیر آدمی جو حج پہ جاتا ہے، اپنی بیوی کو بھی لے کے جاتا ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، تقریباً 10 لاکھ کے قریب، 10-11 لاکھ کے قریب ایک بندے کا حج کا خرچہ ہے۔ اب وہ 5-6 افراد جو گھر سے جا رہے ہیں وہ تقریباً 50-60 لاکھ روپے کا جو خرچہ آ رہا ہے حج کے اوپر، وہ کہے کہ ایک خمس کی وجہ سے یہ میرا پورا 50-60 لاکھ روپیہ جو ہے وہ برباد ہو جائے، حج بھی قبول نہ ہو، تو وہ اس ڈر سے خمس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے سوچا جائے کہ انسان پہ خمس واجب بھی ہے اور وہ خمس نہیں دیتا اور حج کر کے آتا ہے، کیا اس کا حج قبول ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پہ شریعت میں یہی ہے حکم کہ اس کا حج قبول ہے، خمس نہ دینے کی وجہ سے وہ گنہگار ہے۔ شوہر نے جو بیوی کو پیسے دیے ان پہ خمس بنتا تھا، بیوی پہ خمس نہیں بنتا، شوہر گنہگار ہے۔ میں نے پیسے اکٹھے کیے، 1 سال تک میرے پاس پیسے پڑے رہے، میں نے خمس نہ دیا، میں حج پہ چلا گیا، میں گنہگار ہوں لیکن حج میرا ٹھیک ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہے کہ میں گناہ سے بچ سکوں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے مراجع سے رابطہ کریں یا اس نمائندے سے رابطہ کریں جو آتورائز ہو، جو مستند نمائندہ ہو آپ کے مراجع کا، اس سے رابطہ کریں، اس کو بتائیں کہ میرے پہ اتنا خمس واجب ہو چکا ہے، ابھی میرے پاس وہ رقم نہیں ہے، تو وہ اس کی اقساط آپ کو بنا کے دے دے گا، مہینے کی، 3 مہینے کی، 6 مہینے کی، جیسے اس کو مناسب لگے، جیسا معاملہ طے پا جائے۔ اب یہ جو حج پر گیا ہے اپنا معاملہ اپنے مراجع یا اس کے نمائندے کے ساتھ کر گیا ہے کہ میرے پہ جو خمس ہے اس کو میں کس طریقے سے ادا کر سکتا ہوں، اب یہ گنہگار نہیں ہے، اس نے اپنا معاملہ بنا لیا ہے، اپنا سلسلہ سیٹ کر لیا ہے، ایک ساتھ اپنے خمس کی ادائیگی کی سیٹ کر لی ہے۔ اب اس پر اگر تو واجب ہوا ہے تو مراجع کے ساتھ یا ان کے نمائندے کے ساتھ مل کر اپنے خمس کی ایک ساتھ بنائے کہ گنہگار شمار نہ ہو۔ اور جہاں پہ علماء مراجع وزاں فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ اور کسی چیز کا خمس نکالے نہ نکالے، ایک وہاں پہ جو احرام باندھنا ہے اس کا، اور ایک جو وہاں پہ جانور ذبح کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، اس کا خمس نکال کے، یہ بھی احتیاط مستحب ہے۔ اگر اس کا خمس بھی نہیں نکالتا تب بھی اس کا حج درست ہے۔ اگر مجتہد کے نمائندے سے مل کر نہیں گیا، اپنے مراجع سے مل کر نہیں گیا، اپنے خمس کے معاملات کو سیٹ نہیں کر کے گیا، اب وہ شخص حج تو کر کے آ گیا، حج قبول ہے، لیکن جو اس کے گلے میں خمس کا توق ہے، جو اس کے گلے میں اٹکا ہوا ہے، جو اس پہ واجب اٹکا ہوا ہے، اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے چاہیے کہ اس گناہ سے ہم محفوظ ہو سکیں۔ اگر خمس ادا فوری طور پہ نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مراجع کے سے یا اس کے نمائندے سے مل کے اپنے خمس کی جو اقساط ہیں ان کو مقرر کر لیں، بشرطے کہ مجھ پہ خمس واجب ہو۔ یہ نہیں کہ مجھ پہ خمس واجب ہی نہیں، آج مجھے پیسے ملے، حج کا پروگرام بن گیا، میں کسی نے گفٹ کے طور پہ حج کروایا، شوہر بیوی کو حج کرواتا ہے، ان پہ خمس نہیں ہوتا، ان پہ خمس واجب نہیں ہے۔
اگر ہے واجب تو اپنا معاملہ طے کریں، ورنہ حج تو صحیح رہے گا لیکن گنہگار ہوں گے۔ یہاں پر ایک چیز اپنے مومنین کے گوش گزار کریں، یہاں پر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جو خمس نہیں دیتا وہ ایسا ہی گناہگار ہے جیسے جناب سیدہ کا فدق کھانے والے گناہگار۔ کیا یہ دل مانتا ہے جو ولایت علی کا اقرار کرنے والا ہو وہ بھی اتنا ہی مجرم ہو جتنے وہ بدبخت جنہوں نے جناب سیدہ کے دروازے پہ آگ لگا دی، جنہوں نے جناب علی علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈالی، جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو رلایا، جنہوں نے جناب سیدہ کو دربار میں کھڑے رکھا؟ کیا یہ خمس نہ دینے والا اور وہ فدق کھانے والے کیا ایک جیسے گنہگار ہیں؟ تو میرے مومنین، میرے بہنیں، میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ یاد رکھیں، کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اپنے واجبات ادا کرنے چاہیے، لیکن محبان اہل بیت ہیں، محبان علی علیہ السلام ہیں، ان کا شمار کبھی بھی ان میں نہیں ہوگا جو حق کے سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہ کھانے والے ہیں۔ ان کا وہ مقام، ان کا وہ حشر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ گنہگار ہے مگر مومن ہے، یہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن محبان محمد علیہ محمد علیہ السلام ہے۔ محبان محمد علیہ محمد علیہ السلام ہونے کے ناطے ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ اپنے واجبات کو اپنی زندگی میں خود ادا کر کے جائیں۔ پروردگار ہمیں شریعت کے اس باریک باریک مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔